ہماری خوشیوں اور غم میں رشتہ داروں سے بھی زیادہ ساتھ دیتی ہیں مرغیاں۔ نکاح ہو یا جنازہ، سالگرہ ہو یا برسی، مرغیوں کی ٹانگیں کھینچنا ہماری روایت بن چکی ہے۔ ہم لوگوں کے چٹور پن کی وجہ سے کروڑوں مرغیاں انڈے دیے بغیر ہی سفر ڈش پر روانہ ہو جاتی ہیں۔ جس ڈش میں مرغی اور جس بیڈ پر بیوی نہ ہو وہ سونا سونا لگتا ہے۔ مرغی اور لڑکی پکڑنا بالترتیب بچپن اور جوانی کے کام ہے۔ ایک زمانہ تھا محلوں میں مرغیاں پھدکتی پھرتی تھیں، اب دہشت گرد۔ وجاہت صرف مردوں میں نہیں مرغوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ نوابی قلغی والے مرغوں کے پیچھے کئی مرغیاں ماری ماری پھرتی ہیں کہ مرغا کم از کم چونچ ہی لڑا لے۔ میں حیران ہوں کہ مرغیوں کے بھول پن پر برسوں سے نسل کشی کرنے والے انسانوں پر مرغیاں دوبارہ کیسے بھروسہ کر لیتی ہیں۔ لگتا ہے مرغیوں کو کوسنے اور بد دعائیں دینا بھی نہیں آتا، ورنہ انسان آج کافی مشکل میں رہتا۔ مرغی اور انسان میں فرق یہ ہے کہ ایک کی نسل تیزی سے بڑھانے کی کوشش ہوتی ہے اور دوسرے کی گھٹانے کی۔ مرغیوں میں انڈے کی ولدیت نہیں پوچھی جاتی۔ کامیاب انڈا وہ کہلاتا ہے جو جابروں سے بچ کر چوزہ برآمد کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اچھے صحت مند چوزے پر چیل اور بلی کے علاوہ بعض عورتوں کی بھی نظر بد ہوتی ہے۔ آج کل مرغیوں کے انڈے اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے وہ ہمیں ٹیکس کاٹ کر انڈا دے رہی ہے۔ بانگ دینا اور اذان دینا ہر جواں مرغ اور مؤذن کا فرض ہے۔ اب مرغیاں اور نمازی آئیں نہ آئیں یہ ان کی قسمت۔ مزید آڈیو ویژول کہانیوں اور بہترین شاعری کے لیے MKB اسٹائلو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ گزشتہ آڈیو ویژول کہانیوں کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔